کرتے ہیں اسکالرس، لیکن ان کو نہیں میں بتاتا ایک تو ہوں، پلیٹ فارم نہیں میں دیا اس جا کی رہا. بات نہیں پلیٹ فارم تو کبھی بھی نہیں، دین اور داروں کو کبھی پلیٹ فارم نہیں ملا، انبیاء کو نہیں ملا تو ہم جی اسکالرس بیٹھے جی. ویٹ کر رہے ہیں. میں ان ٹریڈیشنلسٹ کے خلاف ہوں میں جو سمجھ کہ رہا ہوں آپ کا اسلام کے پوائنٹ. ریچولس کو اور میں سمجھ رہا ہوں. ایک اور بڑی یوتھ ایسے ٹریڈیشنلسٹ کی طرف جاتی بھی نہیں ہے ٹو بی ہے نا، آنیسٹ. ملینز میں ان کے واچ آورز ہوتے ہیں، یوٹیوبنگ کرتے ہیں سارے بیٹھ کے اور سمجھتے ہیں کہ صحیح. دین پھیلا رہے ہیں. لیکن مذہب کو جس نے اسلام کو مذہب بنا دیا نا، وہ ہے اصلی فکر. اسلام ایک سسٹم ہے، ایک دین ہے، ایک فلاسفی ہے. کیپٹلزم کو تو ہم نے سسٹم بنا لیا. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ اسلام کو سسٹم نہیں بنا سکے. ویسے پاسٹ میں ڈاکٹر اسرار ٹائپ لوگ تھے جو وارن بھی کرتے رہتے تھے، بہت سختی سے بھی سمجھاتے رہتے تھے، اللہ کی پنشمنٹ کی بھی بات کرتے تھے. بہت بڑی بڑی ویک اپ کالز انہوں نے دی ہیں. مطلب میں تو انسپائر بھی ان سے ہوں الحمدللہ، اچھا اچھا، بہت سنا بھی ہے ان کا بیان القرآن. میں نے وہ اتنا سنا والی نہیں ہے. شیخ وارننگ، جس طرح وہ وارن کرتے ہوتے تھے نا، جس طرح وہ ویک اپ کال دیتے تھے، جھنجھوڑتے تھے، مطلب وہ والی چیز میں اب نہیں دیکھ رہا. کہ بڑے عرصے سے وہ والے علماء ہیں شاید، لیکن ان کو پبلک پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا، ان کی وائس ہم تک نہیں پہنچ رہی. بہت کم ہو گیا کہ کوئی جھنجھوڑنے والا بندہ ہو جو ہمیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر بنی اسرائیل کی مسٹیکس بتایا کرتے تھے، اور سورہ البقرہ کی آیات سنایا کرتے تھے کہ ہیوملیشن اور ذلت ان پہ مسلط کی گئی، پاورٹی ان پہ مسلط کی گئی بنی اسرائیل پہ، اور اللہ کا غضب انہوں نے مول لیا بیکاز دے کمیٹڈ سو مینی مسٹیکس. جسٹ ٹو مینشن اے فیو. میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ بھی ڈسکشن کر سکیں. ایک تو انہوں نے اپنے دین کو وہ رسپیکٹ نہیں دی، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی وحی کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. ان کو زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن نظر آتی تھی باقی دین میں، باقی مذاہب میں، یا باقی جو بھی وہ چیز دیکھ رہے تھے وے آف لائف اس میں. پھر انہوں نے اپنے انبیاء کی کھلم کھلا جو ہے وہ نافرمانی کی، ریبیلین بھی کیا. اور پھر ڈیفینیٹلی قرآن جو بھی ان کے اس دور میں کتابیں تھیں وہی تھی، اس کے میننگز کو ٹویسٹ کیا اپنی خواہشات کے مطابق، لوگوں کو سچ پریزنٹ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری مسٹیکس ڈاکٹر اسرار بتا کر جھنجھوڑتے تھے باقاعدہ کہ باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی وہی ساری ہسٹری ریپیٹ ہو. اور ان کی بہت سی ایسی پریڈکشنز ہیں شیخ، میں سمجھتا ہوں جو اس وقت دیکھنے میں نظر آ رہی. پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ وہ کہتے تھے میری تو روح کانپتی ہے. آج سے 10 سال بعد میں پاکستان کو جہاں دیکھتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا، ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں تو آئی کانٹ ایون مینشن، میری روح کانپتی ہے پاکستان کا سوچتے ہوئے. تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ چلیں امت مسلمہ تو جہاں جا رہی، لیکن پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا پاکستان چاہیے؟ آئی تھنک، دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار کو زیادہ تو نہیں سنا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. بڑے بڑے لوگوں نے ان کی، میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں who have changed their lives because of his teachings. مگر میرے خیال سے بنی اسرائیل جو ہے نا، اس وقت جتنا اپنے مذہب پہ پراؤڈ ہے نا، دنیا میں کوئی اور مذہب اپنے مذہب پہ پراؤڈ نہیں ہے. مذہبی بندے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی نا، وہ اسرا ہی دیا تھا، ان کو لیڈرشپ ہی دی تھی. اسرا کا مطلب ہی ایکچولی ٹاپ آف دا فوڈ چین ہے. آئی پرسنلی تھنک کہ انہوں نے جیسے ہی اپنے دور میں اپنے دین کو مذہب بنایا تھا نا، تب سے وہ پٹنا شروع ہو گئے. اور یہی ہوا تھا باقی کے مذہب ادیان کے ساتھ. دا ریئل پرابلم از ان مائی ویو دیٹ مسلم ورلڈ جتنا زائنزم کا شکار ہے، اتنا یہودی زائنزم کا شکار نہیں ہے. وی آر ٹو زائنسٹ. زائنزم کو مطلب اپنے ایکسپلین کر آپ دیں. کو چھوٹا کر کے امت سے فارغ کر دینا کہ نہیں ہم اپنا نیشنلسٹ اپروچ. ویل ناٹ نیشنلسٹ بھی ہوتے تو چلو تھوڑا اسکوپ بڑا ہوتا. اپنے اپنے قبیلوں کے اندر ہم محصور ہو ہی جا رہے ہیں کہ نہیں میں شیعہ تو میں سنی، میں دیوبندی. یہ ایک اسپریچول زائنزم ہوتا ہے. میں وہ جو ہے نا وہ نیشنلزم، اس کے میں اس طریقے سے میں خلاف نہیں، کیونکہ شہر تو پہلے بھی شہری تھے. مکہ ایک سٹی تھا، مدینہ تھا، بھی پاکستان ہے، ملیشیا ہے. وی آر آل مسلمس. بٹ the real problem that I see when I see a Muslim thought is that Muslim thought does not have its effort attached with the core objective of getting the leadership of the world. And leadership of the world ایسے نہیں آتی کہ زبردستی چھین لی کسی سے، competence سے آتی. Muslim man is not competent in worldly affairs میں بھی مسلمان کو competent نہیں. بالکل ٹھیک. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں،
یہ وہ دور نہیں ہے. نہ میرا نہیں خیال میری کیا فورس سائٹ ہونی واللہ عالم, مگر آگے بھی ایسا کوئی دور نہیں آ رہا کہ کسی نے نیوکلیر بم بنایا تو ہم لیڈر ہو گئے. لیڈرشپ جو ہے نا وہ انٹلیکچولیزم کے ہی تھرو آئی, اور قرآن سے زیادہ انٹلیکچولیزم کہیں نہیں ہے. If Muslims actually start conquering the conceptual wisdom of Quran, and then ہم نا اصل میں اس لیول پہ محصور ہیں, اس لیول پہ ہم غلام ہیں کاکیشین انٹلیکچولیزم کے اس وقت, کہ وہ جب سائنس کی تھیوری غلط بھی بتاتا ہے تو ہم قرآن پاک کو ویلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس سے عام مسلمان کی حالات بالکل صحیح, مطلب اس لیول پہ پستی ہو چکی ہے ہماری, کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کتاب کتنی درست ہے, کیونکہ دیکھو سائنس نے ثابت کر دیا. بالکل ٹھیک, نعوذ باللہ. جتنا بھی سائنس, جتنی بھی سائنس ہے, اتنی ریسنٹ یہ ایک علم ہے, ایک مسلمان کو اگر قرآن پاک کی جو ہے نا ڈیپتھ بتائی نہیں جا رہی تو یہ عالم کا قصور ہے, اور کس کا قصور ہے؟ جس اب ڈاکٹر ہی بتائے گا نا کہ یو نو واٹس گوئنگ آن ود دا باڈی. سو ایک عالم جو ہے وہ اگر یہ نہیں بتا سک رہا, اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ پوری پاکستان, انڈیا کیا, مسلمانوں کی کیا بات کرنا ہے, پوری دنیا کے 7 ارب لوگ اس وقت یورپ کی طرف ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اگلی کون سی تم نے جست لگانی ہے, ہمیں اور بتاؤ کائنات کے مطلب. ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ کائنات کے مطلب وہ اب یورپین لیبز اور جیو فزیکل ریسرچ کے تھرو دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کے تمام چائنیز, افریقن, فلپینوز, جاپنیز, پاکستانی, انڈینز, آسٹریلینز, برازیلین, سب یورپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اگلا مطلب بتاؤ کہ اور ہمارا مقصد آنے کا کیا ہے. صحیح. سو یہ انہوں نے کوئی قرآن پاک سے یا بائبل سے یا ان سے کوئی نہیں لے رہا. 90% of the world is religious world. Atheism is not a predominant religion of the planet. So religious people are looking for their thought leadership from the biggest atheists in the world, which is the scientists. یہی ڈاؤن فال ہے, اصل ڈاؤن فال مسلمانوں کا انٹلیکچوئل ڈاؤن فال. بندوقوں سے نہیں آپ لیڈرشپ لے سکتے. لیڈرشپ ہمیشہ دماغ کے اس حصے میں ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا کارآمد بندہ وہ ہے جو کہ مقصد بتاتا ہے. سو جتنی مرضی آپ کسی کو محصور بنا لیں, اندر سے دماغ کے اندر ایسی کوئی گولی نہیں جاد ہوئی جو گولی چلائی اور دماغ آپ کے قابو میں آ گیا. تو نسلوں کی نسلیں اگر قابو کرنی ہے آپ نے, تو آپ کو پھر انٹلیکچولیزم کے اندر اپنی جو ہے نا پیک اچیو کرنی پڑے گی. اور وہ آپ کسی بھی, میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہتا ہوں, میرے پہ تو فتوے پہ فتوے لگ رہے ہیں کہ تم وہ سائنس کی طرف جاتے ہو. میں سائنس کی طرف نہیں جاتا ہوں, میں ان کے اس ہتھیار, ان کی لیب کی طرف جا کے قرآن ڈال رہا ہوں اس کے اندر. بالکل صحیح, کہ تمہاری لیب کے اندر قرآن نظر آ رہا ہے. ایک الیکٹران مائکروسکوپ سے زیادہ کوئی کرامت چیز نہیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی. بالکل ٹھیک, بالکل. ایک ٹیلیسکوپ سے زیادہ کوئی نشانی نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ آسمان کی طرف نگاہ کیوں نہیں بڑھاتے ہو, کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ آسمان میں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں. پرفیکشن دیکھو بھائی, پرفیکشن. اور سورۃ طارق نظر کیسے, سمجھ کیسے آتی ہے سورۃ تکویر کا کیا ترجمہ ہے, کسی ایک عالم سے اٹھا کے پوچھیں کہ یہ کیا مطلب ہے سورۃ تکویر کا, مجھے مطلب بتاؤ. ایک آیت کے اندر اسٹرونومیکل معجزات. جی جی. اور یہ مسلمانوں نے پہلے کر کے دکھایا. اسٹرانومی کے اصلی ڈیڈیز تو مسلمان ہیں جی, جنہوں نے شروع میں سارا کچھ قرآن پاک کے تھرو وزڈم لے رہے تھے. اور میں خالی اسٹرانومی اس لیے کہہ رہا ہوں, اس وقت دنیا کی انٹلیکچوئل پیک یہ ابھی نہیں ہے, شروع سے رہی. انٹلیکچوئل پیک وہی ہے جو کہ جیو فزکس کے. جی ہاں بالکل ایسے. The smartest man is the rocket scientist. جی جی. All the other scientists also know کہ rocket scientist جو ہے نا, آئنسٹائن کے نام بچے کو پتا ہے. آئنسٹائن نے اگر مائکرو بایولوجسٹ ہوتا, کسی کوئی باپ کو نہ خبر ہوتی. جی جی ٹھیک ہے. سو وی ہیڈ دیٹ بک. یہ یاد رکھیے گا, عیسیٰ کو طب کے معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اس وقت طب پیک پہ تھی. اور موسیٰ کو کہ جادوگروں سے لڑایا تھا اللہ تعالیٰ نے, وہ آگے کہانوں کی پیک پہ تھے. اتنی آگے کی باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے مار دے گا. وہی ہوا جو بچہ پیدا ہوا اور مار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وہ والے معجزے دیے جو جادوگروں کو سمجھ آتے. صحیح. اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کی پیک آف لنگوسٹکس کے اوپر تھے. جب وہ شاعر کو دی گئی تھی نا کہ اس طرح کی لکھ کے آ, تو جب اس نے وہ آیت پڑھی جو کہ حضرت نوح کی کشتی والی جو آیت ہے, تو اس کے روکٹے کھڑے ہو کر اس نے کہا بھی میرے سے نہیں ہوتا. ایک آیت کے اندر 21 بلاغت کے اصول ہیں, ایک آیت کے اندر. سبحان اللہ.
لنگوسٹکس کی پیک، شاعروں کی پیک، ہم تو عام شاعروں کے ہلے میں نا یہاں پہ حالی اور غالب نہیں برداشت ہو رہا. شاعروں کی وہ شاعری کی پیک تھی جب ان کو پڑھا تھا کہ اصول اور قواعد انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے اور وہ ہوا میں لے کے گئے ہوئے تھے آسمان میں. جی انہوں نے جب آیتیں پڑھی تھیں تو اس نے کہا یار یہ میں کیسے کروں گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اس لیول کے قاعدے کر رہا ہو. بالکل صحیح. سو اللہ تعالیٰ نے یہ میں صرف ایک معجزہ بتا رہا ہوں قرآن کا کہ جب سائنس کی پیک آئی ہے تو ہم کسی اور لیول کے اوپر قرآن پاک کو بھی نہ استعمال کریں. آگے کیا پتا کوئی اور پیک آئے، قرآن اس کے لیے بھی کافی ہے. جی ہاں. اس وقت سائنس کے جو ہے نا بادشاہ ہیں، تو اگر ابھی کوئی نبی آتا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سائنس کے تھرو ان سے لڑتے. اب لنگوسٹکس کا دور نہیں ہے، قرآن تو وہی رہنا تھا. تو ہم مسلمانوں کا ذمہ ہے کہ قرآن پاک کو اس جیو فزکس کے جو فرعون ہے نا اس وقت ان کو پکڑا جائے. اس بات پہ اسکالرز بڑا ڈس ایگری کریں گے آپ سے. کرتے رہیں. وہ کہیں گے میں اسکالر سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ لنگوسٹک میریکل ہی ہے قرآن ڈے آف ججمنٹ تک. علماء کا تو یہی جو ہے نا وہ، اور جو ایسٹرانومی کی 500 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، وہ میں اس کا کیا کروں پھر؟ وہ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اس کا میننگ اللہ کو ہی پتہ ہے، اور ریئل میننگ تو اس کا کسی کو بھی پتہ چل گیا، کسی صحابی نے نہیں بتایا تو تعویل ہو جائے گی. وہ اچھا ٹیلیسکوپ میں جو نظر آ رہا ہے جی میں کیا کروں اس کے آگے بلیک کلر کپڑا ڈال دوں؟ جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، قرآن پاک خود بتا رہا ہے اس کے نیچے کیا ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، لیکن عوام الناس کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ نہیں، اصل لنگوسٹک ہی ہے میریکل، جو کہ ہے بھی بالکل ہے. میں ان علماء کو یہ ایڈریس کر رہا ہوں. جب بھی ایک بچہ ایتھیسٹ ہوگا نا، ایک سیکھ تیار ہوگی آپ کے لیے دوست، کیونکہ علماء کا ذمہ ہوتا ہے دین بتانا. جی جی. ایک مسلمان کا بچہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں پہ؟ میں کوئی اور کسی اور طرف منہ کر لیا آپ نے. ہر دور کا اپنا اپنا فرعون ہوتا ہے، اور ہر فرعون کی اپنی اپنی انداز ہوتی ہے لوگوں کو باغی کرنے کا. اور ہر نبی نے بتایا کہ جس طرح کی زبان بولے گا اسی زبان میں اس کا جواب دینا. حضرت عیسیٰ طب میں جا کے معجزے دیتے رہے، موسیٰ کہنوں کو بتاتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھیں نا، میں آپ کا پوائنٹ تھوڑا سمجھاؤں، میں الیبوریٹ بھی کرتا ہوں کہ سائنس صرف فزیکل سائنس تو نہیں ہے نا. سائیکالوجی از اے سائنس، میں نے پیک بتائی، سوشیولوجی از اے سائنس. سب جیو فزسسٹ کو نا اپنا ڈیڈی مانتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسٹرونومی اور یہ جو ہماری، میں کیوں جیو فزکس بولی جا رہا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں ایسٹرو فزسسٹ. غلطی سے میں نے بس جیو فزسسٹ. ایسٹرو فزسسٹ جو ہیں 2010 آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہیں وہ فزکس، یہ جو ایسٹرو فزکس ہے اسی کی تو ریسرچ ابھی بڑھ رہی ہے نا. کوانٹم فزکس نے دیکھیں تہلکہ مچا دیا دنیا میں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسٹیفن ہاکنس کے تھرو جی اس وقت ایتھیزم پروو ہو رہا ہے. ابھی تک یہ بحث چل رہی ہے کہ آئنسٹائن بلیور تھا یا دہریہ تھا. صحیح، بلیور تھا، اور آخر دم تک کیا رہا. صحیح. یہ کن کی بحث چل رہی ہے؟ مسلمان یوتھ کی بحث چل رہی ہے. میں تو بھگتتا ہوں نا مسلمان یوتھ کے ایتھیسٹک بمبارڈمنٹ کو. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، جس اللہ تعالیٰ کا یہ جو بنایا ہوا جسم ہے، یہ ایک فوٹو کاپی زیروکس مشین ہے. کس چیز کی زیروکس کرتی ہے؟ جو اپنے دور کی لیڈرشپ کی پیک پہ ہوتا ہے اس کی فوٹو کاپی میمیکری امیٹیشن شروع کر دیتی ہے. اس وقت ہم سب مرعوب ہیں، مانے یا نہ مانے، ایسٹرو فزسسٹ کی. بالکل، میں اس بات کو مانتا ہوں شیخ. میں نے فزکس پڑھی ہے، میں پڑھاتا بھی ہوں، میرا بڑا انٹرسٹ ہے، پرسنل انٹرسٹ ہے. لیکن یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے، اسپیشلی جو ہمارے آرتھوڈاکس اسکالرز ہیں، وہ آئی تھنک کہ اس بات کو اتنی جلدی تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمیں سائنس کے تھرو لڑنا ہے. ان کے ساتھ سائنس کے تھرو نہیں لڑنا، سائنس سے لڑنا ہے. سائنس سے وہی کہہ رہا ہوں نا، سائنس سے لڑنا ہے ہمیں. سائنس سے لڑنا کیا مطلب کہ سائنس کے خلاف لڑنا ہے؟ نہیں، سائنس کے تھرو آنا ہے ہمیں. جی دیکھیں، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا تھا جی تو کوئی محل کیوں نہیں بنا؟ سمجھ، حضرت سلیمان نے محل اٹھایا تھا نا، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ نے جب عصا پھینکا تھا تو وہ اسی طرح کی کوئی چیز، اسی لینگویج میں کیوں اٹیک کیا، اسی ویپنری کا استعمال کیوں کیا، جس طرح کا دشمن تھا اس طرح کا ہتھیار تھا. عیسیٰ کو کوئی اور معجزے بھی مل سکتے تھے، طب کے معجزے. بالکل ٹھیک ہے. میں